बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज गले की सूरत हाल कुछ बेहतर है तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन मुकम्मल गला साफ़ नहीं है। दरमियान में हो सकता है कुछ खांसी वगैरह है, तो उसके लिए पेश की माजरत। नादरीन, बहुत अरसा हो गया ख़बरें सुनते सुनते। आ, आज और कल में दो ऐसी दिलचस्प खबरें सुनी कि रहा नहीं गया कि इस पर तजिया ज़रूर होना चाहिए। एक ओहदा है बहुत ज़िम्मेदार, पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदा, वज़ारत उज़्मा। यकीनन इस ओहदे पर एक ऐसे शख्स को फाइज होना चाहिए जिसका एक विज़न हो और वो विज़न हक़ाइक़ पर मबनी हो। अभी वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया और अपने तर्जमानों से मुखातिब होते हुए ये कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत पर चल रही है और मुआशी टीम बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है, महंगाई में कमी हो रही है, लेकिन आप लोग तर्जमानी दुरुस्त नहीं कर रहे और अपोजिशन हावी हो रही है। अपोजिशन अपने चोर डाकू लुटेरों लीडरों का दिफा करती है और आप पर हावी होती है। आप उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दें और हुकूमत का मौक़िफ़ सर चढ़ कर बयान करें। नाज़रीन, होंगे अदाद व शुमार और अशारिया वज़ीर आज़म के पास कुछ जिनकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो पानी की 1.5 गिलास की बोतल, छोटी बोतल सबसे, उसकी कीमत मिनी बजट की बातों के बाद ही अभी मंजूर नहीं हुआ 40 रुपये होगी। और यही हाल ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ का, बेसिक खुराक से लेकर आटा, चीनी, घी, दालें और ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सब की कीमतों का वो बुरा हाल है कि कोई शहरी पाकिस्तान में सिवाय शराफिया के अपनी तनख्वाह में महीना तो क्या हफ्ता पूरा नहीं कर पा रहा और सख्त परेशान दिखाई देता है। जिस पर वज़ीर आज़म का यह बयान कि मईशत बिल्कुल दुरुस्त है और वो अपनी टीम से मुतमईन है, तर्जमान जो है अपोजिशन पर चढ़ाई करके रखें। अपोजिशन पर चढ़ाई का ये फार्मूला पहले दिन से जारी है और साबका हुकूमतों को मरूद इल्ज़ाम ठहराने का ये सिलसिला अब तक जारी है, लेकिन उसका नतीजा KP के बल्दियाती इलेक्शन में देखने के बावजूद भी हुकूमत ने होश के नाखुन नहीं लिए और पॉलिसी में ज़रा बराबर चेंज लाने के बजाय इसमें मज़ीद तेज़ी लाने की बात हो रही है। बहरहाल करें, वो जो कर रहे थे करें और जो आगे करना चाहते हैं वो भी करें, नताइज इलेक्शन में सामने आ जाएंगे। और नाज़रीन, जो इसमें मुज़हका खेज़ एक बात वज़ीर आज़म ने की, वो ये कहा कि आपके पास एक ब्रांडेड वज़ीर आज़म है जो दयानतदार है। अब दयानतदारी की बात अगर लें तो सिर्फ तोशा खाना ही जो इनकी डायरेक्ट बराह रास्त दस्तरस में है, उसी में चोरी के इल्ज़ामात इंसाफ पर आयद हैं, जिसका वो कोई सॉलिड जवाब नहीं दे पाए। जबकि अब अपोजिशन मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि अगर आप उस रियासत मदीना की बात कर रहे हैं जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शहरी एक कुर्ते का हिसाब मांगता है कि इसकी लंबाई ज़्यादा क्यों है, तो हम पहले दिन से आपसे ये हिसाब मांग रहे हैं कि बनी गाला के महल के अखराजात कैसे चल रहे हैं, उसकी रसीदें दिखा दें। तो वो आप क्यों नहीं दिखा रहे? दूसरों को ख़ुद पर कोई इल्ज़ाम आए तो फ़ौरन हतक इज़्ज़त के दावे दायर हो जाते हैं, और जबकि अपोजिशन लीडर्स जिनके ख़िलाफ़ अभी तक 3.5 साल में 1 रुपया साबित नहीं हुआ, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा, करप्शन नहीं की होगी, वो जाने, उनका ईमान जाने, अल्लाह जाने और अदालतें जाने, लेकिन जब तक साबित नहीं होता आप किसी को चोर डाकू कहकर मुखातिब नहीं कर सकते। और वो भी एक आम आदमी, शहरी अपोजिशन लीडर करे तो करे, वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा हुआ फाइज शख्स वज़ीर आज़म बग़ैर सबूत के नाम लेने के बजाय सिर्फ चोर डाकू कहकर बात करे और ये तवक्को करे कि जवाब में उसके साथ इज़्ज़त से और नरमी से पेश आया जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? नाज़रीन, सरमायाकारी की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब और ये फरमा रहे हैं कि पॉलिसी ये बनाई जाए कि हम बैरून मुल्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दें और उन्हें पेशकश ये करें कि अगर वो यहाँ सरमायाकारी करते हैं तो वो उन्हें पाकिस्तान की शहरियत देंगे। पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ये वज़ीर आज़म साहब रह रहे हैं। मेरी तो समझ से ये बात बाहर है
شروع سے جو شیخ چلیانہ خواب دیکھتے رہے ہیں، اب اس پر عمل درآمد کی کوششیں بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی. یہ وہ ملک ہے ناظرین، یہ وہ ملک ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جہاں اشرافیہ جس کا نام دیا وزیر اعظم نے، ہماری افواج پاکستان کی، انہیں ان کی خدمات کے سلسلے میں جو مراعات حاصل ہیں، جو سہولیات حاصل ہیں، جو تحفظ حاصل ہے، جو قوت حاصل ہے، وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. اور وہ یہاں راجوں مہاراجوں شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. وہ لوگ یعنی ایک بریگیڈیئر صاحب اگر اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہاں سے جائیداد بیچو پاکستان سے اور کسی اور ملک میں نکل جاؤ، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو یہ انسینٹیو دو کہ ہم انہیں آپ کو پاکستان کی شہریت دیں گے. کیا یہ وزیر اعظم ان لوگوں کے گھیرے میں اور نرغے میں ہیں جو بادشاہ کو سونے کے تاروں کا ہار پہنا کر مجمع میں ننگا گھماتے ہیں، اور جہاں بالآخر پھر کوئی ایک بچہ منہ پھٹ بچہ بتاتا ہے بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، آپ ننگے ہیں. وہ بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہو رہا اس پی ٹی آئی میں جو اس وزیر اعظم کو یہ بتائے کہ بھائی جان آپ نے کوئی سونے کے تار نہیں پہنے ہوئے. کوئی اس ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں کر کوئی سرمایہ کاری کے بدلے اس کی شہریت حاصل کرنا چاہے گا. کوئی عدالتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف بغیر ثبوت کے آپ کے کہنے پر اپوزیشن کو چور اور ڈاکو قرار دے کر اور آپ کو برانڈڈ دیانتدار وزیر اعظم قرار دے کر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر وزیر اعظم انسٹال کر دیں گے. جنہوں نے آپ کو انسٹال کیا تھا وہ خود بھی سخت پریشان ہیں اس وقت کہ ان سے کیا ہو گیا ہے، اور وہ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایک باعزت اور سیف پیسج مل جائے کہ وہ جو غلطی ان سے ہو گئی ہے اس کا ازالہ کر پائیں. حال ہی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا، جو اس سے پہلے کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے، جو اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے، اس کے نتائج بھی حیرت انگیز طور پر وزیر اعظم کو قائل نہیں کر پائے ہیں کہ ان کی پالیسیز درست نہیں ہیں، اور اب وہ ایک مقبول وزیر اعظم نہیں ہے. رہے ہوں گے وزارت عظمی میں آنے سے پہلے وہ ایک مقبول لیڈر، اور اس سے پہلے ایک مقبول کھلاڑی، اور اس سے پہلے ایک انسانیت کے لیے سو کال کام کرنے پر، شوکت خانہ بنانے پر ایک ہیرو کے طور پر عوام میں مقبول رہے ہوں گے. لیکن بطور وزیر اعظم ان کی جو پالیسیز تھیں اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا اس کا جواب ضمنی الیکشن، کنٹونمنٹ کے بلدیاتی الیکشن اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں عوام انہیں دے چکی ہے. لیکن اس پر حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم کی تازہ ہدایت کے مطابق ان کے ایک وزیر فرخ حبیب صاحب نے گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کر 9 اور بالترتیب 11 ایسے اکاؤنٹس سامنے رکھ دیے ہیں جو بقول ان کے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، اور وہ بتا نہیں رہے کہ یہ ان اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ناظرین، اور اس پر انہوں نے وہ واویلا مچایا کہ یہ کوئی مودی کے یار نے پیسے بھیجے ہیں، اور یہ کوئی خفیہ ذرائع سے پیسے آئے ہیں. اس میں قطری خط بھی ان کو یاد آ گیا، کیلیبری فونٹ بھی یاد آ گیا، جو ماروں گھٹنا پھوٹی آنکھ. جبکہ فارن فنڈنگ کیس میں جو اصل کیس ہے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے یہ اکاؤنٹس ثابت ہو بھی جائیں تو ان کا تو کیا اسٹیک پہ ہے. تو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کر چکے، صدارت بھی کر چکے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، فارغ ہو جائیں گے، نئی پارٹیاں آ جائیں گی، یا نئے نام سے بلاول کوئی نئی پارٹی بنا کے آ جائے گا. جو کیس اصل ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس، جو خود ان کے اپنے ایک بانی رکن نے دائر کیا، اور جس میں وہ باقاعدہ رسیدیں اور ثبوت لے کر کھڑا ہوا ہے کہ یہ وہ رسیدیں اور ثبوت ہیں جس میں ان کو غیر دشمن ممالک سے، اسرائیل سے اور ہندوؤں سے اور یہودیوں سے فنڈنگ ہوئی ہے جو انہوں نے چھپائی. اس کا وہ جواب دے نہیں رہے. اس کے لیے وہ کبھی تاریخیں دیتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخ لیتے ہیں، اور کبھی اس کی سماعت کو خفیہ رکھنے کی درخواستیں دیتے ہیں. کیوں بھائی خفیہ کیوں؟ اب اگر آپ چور نہیں ہیں، آپ کے پاس رسیدیں ہیں، آپ نے
اسرائیل اور یہودیوں سے فنڈنگ نہیں لی تو پھر خفیہ کیوں؟ آ کے جواب دیں اور اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. لیکن اس کا جواب بھی وہ یہ دے رہے ہیں جو ان کا شروع کا طریقہ ہے کہ جس کام میں یہ پکڑے جائیں وہ اس کے حوالے سے معذرت خواہ ہوں، میں نے پیشگی بھی معذرت کر لی تھی، اس کے حوالے سے جو وہ پہلے دن سے پالیسی ہے کہ اتنا شور مچاؤ اور اتنا کیچڑ اچھالو اور اتنا دھول اڑاؤ کہ اس میں باقی سب کے چہرے بھی گندے اور مسخ ہو جائیں اور یہ اپنا آپ بیچ میں سے آپ بچا کے نکل جائیں. یا مجھے وہ اس گاؤں کی مثال یاد آ رہی ہے جہاں 4 دوستوں نے چودھری کے گھر میں چوری کر لی اور جب شور مچا تو وہ سب سے آگے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چور پکڑ کے دیں گے. انہوں نے سارے گاؤں کو جمع کیا اور چاروں نے ایک چادر اٹھا لی اور چادر کے اوپر قرآن رکھا، یعنی ایک ایک کونے سے چادر چاروں نے پکڑ لی، اس پہ قرآن رکھا اور چادر اوپر اٹھا کر کہا کہ سارا گاؤں اس میں سے اس کے نیچے سے گزرے اور یہ کہے کہ اس نے چوری نہیں کی، جو چور ہوگا وہ مر جائے گا. سارا گاؤں اس کے نیچے سے گزر گیا اور کوئی نہیں مرا. تو انہوں نے فیصلہ یہ صادر کیا کہ چور کوئی باہر کے گاؤں کا، یعنی چور وہ جو خود چور تھے وہ چادر پکڑ کے کھڑے رہے. تو وزیر اعظم صاحب بھی اور یہ پی ٹی آئی والے صاحب بھی یہ وہ حضرات ہیں جو خود چادر پکڑ کے قرآن پر رکھ کے کھڑے رہتے ہیں اور باقی سب کو کہتے ہیں کہ یہ چور بھی گزرے اور وہ چور بھی گزرے اور فلانا چور بھی گزرے. گزارتے رہیں بھائی، کتنے چور گزاریں گے. بالآخر یہ راز بھی کھول ہی جائے گا کہ اصل میں چور وہ ہیں جنہوں نے خود چادر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے اور اس کے اوپر قرآن رکھ کے شور مچا رہے ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں، آج تاریخ ہے فارن فنڈنگ کیس کی، اس میں مزید کیا کارروائی کرتی ہے سپریم کورٹ اور کتنے انویسٹر پاکستان آ کے شہریت حاصل کرنے کی درخواست دیتے ہیں، اور کیسے یہ جو جس ٹیم پر وزیر اعظم نے معاشی ٹیم پر اعتماد کا اور یقین کا اظہار کیا ہے، اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکال جاتی ہے. جو اپڈیٹس آپ کے ہمارے سامنے آتی رہیں گی، آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. راشد بھی راشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.